हाय व्यूअर्स। बीमारियों से बचने, उन्हें हराने, लंबी सेहतमंद उम्र हासिल करने की डिफीट डिजीजेस के इस सिलसिले में मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मालूमात और रहनुमाई के इस सिलसिले में कोई ब्रेक ना आने पाए और हर तक ये मालूमात हर एक तक पहुंच सकें और सभी का भला हो। मेरा मिशन आप लोगों को सेहतमंद बनाना, सेहतमंद देखना और आप सबकी जो वेल बीइंग है वो है। चलें, आज मैं आपसे बात करती हूँ एक बहुत ही कॉमन मसले के बारे में, आम मसले के बारे में, और वो है गैस, जिसे कि आम जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, वो उसे गैस होने का नाम देते हैं। और जिस्म की बहुत सारी जो है अलामात को वो अक्सर गैस से ही जो है मुतालिक समझते हैं। तो ये जो है कि जो पेट फूलने का एहसास होता है और खट्टी डकारें बार बार आना, रिया खारिज होना, और बाज़ औक़ात तो वो इतनी ऊंची आवाज़ में खारिज हो जाती है महफिल में, लोगों के आगे या घर में भी, कि इंसान को शर्मिंदगी सी महसूस होती है। और ये मैंने तकरीबन आप समझें कि हर दूसरे शख्स में ये मसला देखा है और इसकी जो है वजह से उन्हें मुख्तलिफ परेशानियों का और शर्मिंदगी का भी शिकार देखा है। तो अब ये है कि ये क्यों होता है हमें, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें कि जो मेन वजह है वो ये है कि हमारी, आप समझें कि आंतें जो हैं, हमारा जो गट है, जो मैदे और आंतें हैं, और जो ग़िज़ा के हज़म होने का निज़ाम है, ये हमारी जो है, वैसे तो बॉडी का हर सिस्टम बहुत ही अहम है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे दिमाग से भी है और ओवरऑल हमारे मूड से भी है। और इसका जो है ज़्यादातर दारो मदार वो है हमारे जो गट में, जो हमारे, जब भी मैं गट कहूँ आप समझ जाएं कि ये मैं मैदे और आंतों को, बड़ी और छोटी आंतों को मिला के बात कर रही हूँ। तो इसमें हमारे जो है वो ट्रिलियन के हिसाब से बैक्टीरियाज हैं, जरासीम हैं, और इनमें दोनों तरह के जरासीम हैं। आप ये ना समझें कि जरासीम बस ख़राब ही होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जिन अफराद के जो है गट में हेल्दी बैक्टीरियाज जो है उसकी कमी होती है, और जो कि बहुत सौ के होती है, उन्हें ये शिकायत रहती है। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना चबाते हैं, और जो डाइट या कोई भी इस तरह की ड्रिंक्स पीते हैं, सोडे वाली ड्रिंक्स पीते हैं, जिससे उन्हें डकारें आती हैं और वो समझते हैं कि जी इससे हमारा गैस बाहर निकल गई, हमारा मैदा हल्का हो गया, लेकिन ये भी उसकी एक वजह बनती है। और च्युइंगम चबाते रहने से भी, और जैसे मैंने बताया जल्दी जल्दी खाना खाने से भी, आप क्या होता है कि उसके साथ साथ जो है आपके मैदे में एयर जा रही होती है। या हमारे जो है इंडिया पाकिस्तान में लोगों को, जैसे कि वो हल्के हल्के सुपारी, पान और इस तरह की कोई भी चीज़ें चबाते रहते हैं, तो ये सब भी जो है मैदे में हवा जाने का बास बनती है, और फिर ये बाद में जो है वही गैस, पेट का फूलना और डकारें और रिया खारिज होना इसकी वजह बनती है। इसके अलावा ये कि अगर आप ये समझे कि जी हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो भूसी वाला खाना, ठीक है वो अच्छा है, फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उससे खुश होते हैं, लेकिन वो भी बहुत हद से ज़्यादा खाना भी सही नहीं है। इसके अलावा अगर कब्ज़ है और मैदे में कहीं जो है हमारे जो आंतों में अगर स्टूल फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये सब होता है। और कुछ खाने भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गैस बनाते हैं, जिन्हें कि आप पूरे फॉर्म में बादी कह लें, या गैस बनाने वाले, जैसे कि गोभी है, चाहे वो बंद गोभी है या फूल गोभी है, ब्रोकली वगैरह है, और मेरा ख्याल है बैंगन वगैरह, कुछ इस तरह की जो भी हैं, अरवी, इसको जो है वो बादी कहा जाता है। तो इन्हें भी आप जो है कोशिश करें कि रात के वक्त ना खाएं, दिन के वक्त ही खाएं। बहुत ये चीज़ कॉमन है मेनोपॉजल ख़वातीन में भी और उन लड़कियों में भी जिन्हें के मेंसेस से जो पहले वाले कुछ दिन हैं माहवारी शुरू होने के, उनमें भी जो है ये शिकायत रहती है, क्योंकि हार्मोन्स भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मोन का जो है वो भी हमारे जो गट है उस पे जो भी एक्शंस है वो सारा कुछ। तो कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, ब्रूफेन है, नेप्रोक्सिन है, जो भी दर्द दूर करने वाली दवाएं हैं, उनसे भी जो है ये गैस बनती है। तो चलें, आपको बीच में फिर याद दहानी करा दूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अच्छा, कुछ खाने ऐसे हैं जैसे कि हम हमारे जो आम खाने हैं, कि हम रोटी, हमारे खाने जो है का बहुत अहम हिस्सा है रोज़ाना ही।
پیزا ہے کیونکہ اس کی بیس بھی اسی سے بنتی ہے، میدے سے اور گندم سے، پاستا وغیرہ، تو ان میں جو گلوٹن ہوتا ہے وہ بھی اکثر افراد میں جو ہے بلوٹنگ کو کاز کرتا ہے۔ بلوٹنگ یعنی وہی پیٹ کا پھولنا، ڈکاریں، رئہ کا خارج ہونا، گیس بننا۔ اس کے علاوہ دنیا کی 68% جو آبادی ہے وہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہے، اور لیکٹوز انٹالرنٹ کا آپ مطلب یہ سمجھیں کہ دودھ میں جو شوگر ہوتی ہے، ایک طرح کی، دو طرح کی ہوتی ہے، تو لیکٹوز جو ہوتی ہے وہ بہت سے لوگوں سے جو ہے ہضم نہیں ہو پاتی۔ دودھ یا دودھ سے بنی کوئی بھی چیز، وہ اگر ایک گلاس دودھ کا پئیں یا کوئی آئس کریم کھائیں تو ان کا معدہ بہت زیادہ گیس وغیرہ بنانے لگتا ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے موڈ کا جو ہے وہ بھی اس سے کنیکشن ہے، جیسے کہ اور کچھ خاص کھانے کی خواہش ہوتی ہے جب بھی جو خواتین ہیں، مینوپوزل ہیں یا جو مینسس کے اس فیز میں ہیں، ان کا دل کچھ عجیب سی چیزیں کھانے کو کرنے لگتا ہے، اور کبھی انہیں اپنی طبیعت میں گراوٹ، تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے انہیں لگتا ہے کہ وہ بہتر فیل کریں گے۔ تو یہ جو گٹ بیکٹیریا ہیں نا، جو ہمارے آنتوں کے بیکٹیریا ہیں، یہ سگنل دیتے ہیں دماغ کو۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری آنتوں کو، ہمارے معدے کے نظام کو جو ہے اب سیکنڈ برین مانا جاتا ہے، ایک دوسرا دماغ مانا جاتا ہے۔ ان میں نیورونز بھی ہیں اور اس طرح کے کیمیکل بھی خارج کرتے ہیں جو کہ ہمارا موڈ اچھا یا برا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اپنی آنتوں کی صحت کا ہمیں خیال رکھنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ گٹ کے جو بیکٹیریا وہ دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ ہم اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی چیز کھائی جائے۔ تو اسی لیے اکثر ڈپریشن کا، موڈ کے اپ اینڈ ڈاؤن کا اور انگزائٹی کا، گھبراہٹ کا تعلق بھی جو ہے وہ گٹ بیکٹیریا سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ وہ بھی اس طرح کی اشیاء ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ان سے آپ کو جو ہے کوشش کریں کہ آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا رات میں آپ نے گھر میں اپنے، میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ سلاد ضرور کھائیں، لیکن کچی سبزیاں کھانے سے ذرا رات کے وقت جو ہے وہ پرہیز کریں، خاص طور پہ ایسی سبزیاں جو کہ گیس بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ رات دیر سے کھانا ہرگز نہ کھائیں، دیر رات کھانے سے جو ہے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کھا چکے ہوں اور آپ کے کھانے کا سسٹم بالکل اس وقت ختم ہو جائے۔ اگر آپ رات 11 بجے سوتے ہیں تو اس سے آپ 3 گھنٹے پہلے 8 بجے کھانا کھا لیں۔ زیادہ زیادہ آپ اگر 9 بجے کھانا کھا رہے ہیں اور 12 بجے سو رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جو سرکیڈین ردم ہے، سرکیڈین ردم یعنی ہماری جو سلیپ کا جو تعلق ہے، ہماری نیند کا تعلق ہے، وہ سب بھی اس چیز میں بڑا جو ہے اہم کردار کرتا ہے۔ دیکھیں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے نا، مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے کہ اس وقت ہماری دل کو، دماغ کو، ہماری باڈی کو، ہمارے معدے کو، سب کو ریسٹ چاہیے، آرام چاہیے۔ تو اس وقت پلیز آپ کھانا جو ہے رات دیر سے نہ کھائیں، معدے کو آپ کے آرام چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ 12 گھنٹے کی جو ہے وہ فاسٹنگ پہ جائیں۔ اگر آپ رات کے 9 بجے کھانا کھا رہے ہیں رات کا، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں، اور صبح 9 بجے پھر آپ کھائیں، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں اس میں سے کچھ باتیں، ڈاکٹر ایمی شاہ ہیں جو کہ معروف امیونولوجسٹ ہیں اور خواتین کے ہارمون کی ماہر ہیں اور نیوٹریشنسٹ ہیں، یہاں ہارورڈ اور کولمبین یونیورسٹی سے ان کا جو ہے وہ 3 طرح کے سرٹیفیکیشن ہیں۔ ان کی جو ایک گفتگو ہے اس سے بھی میں نے جو ہے یہ کچھ باتیں لی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 F آپ یاد رکھیں جب صبح اٹھیں، اور وہ F ہیں فاسٹنگ، کہ آپ نے 12 گھنٹے سے کچھ نہ کھایا ہوا ہو۔ فٹنس، اس میں یہ ہے کہ آپ، ہاں، آنتوں کو ہمارے جو ہے وہ موومنٹ بھی چاہیے کہ ہم چلیں پھریں۔ اگر آپ دن کا زیادہ وقت لیٹے بیٹھے رہیں گے تو پھر آنتوں نے تو گیس ہی بنانی ہے ہماری۔ جب ہم موو کرتی ہیں ہماری باڈی تو ہماری آنتیں بھی موو کرتی ہیں، تو ان میں جو پرگیٹیو ویوز ہوتی ہیں جو کھانے کے جو ہے غذا کے ہضم کے نظام کو جیسے اندر آنتوں میں بڑھاتی ہیں، وہ بھی کام ویسے ہی کرتی ہیں۔ تو اس لیے جیسے کہ 12 گھنٹے آپ نے جو ہے پچھلے 12 گھنٹے سے نہ کھایا ہو صبح میں، اور اگر آپ صبح میں کم از کم 25-30 منٹ واک کر رہے ہیں اور دھوپ میں کر رہے ہیں تو یہ بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ اور اپنا جو پہلا کھانا ہے وہ آپ جیسے کہ فرمنٹیڈ اور فائبرس جو ہے اچھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کھائیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ پروبایوٹک ہوتی ہیں، اس میں دہی ہے، اس کے ساتھ آپ نے کچھ اوٹس لے لیے، انڈے کھا لیے، اسکریمبل ایگز لے لیے،
اور جو ہے بیریز وغیرہ کے ساتھ اس طرح کی آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسی چیزیں کھائی جائیں جن سے کہ گیس بننے کا امکان نہ ہو۔ تو جو دن کی جو پہلی خوراک ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے ہمارے جو آنتوں کے بیکٹیریاز ہیں ان کے لیے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے باڈی میں، پانی جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ تو کوئی بہت زیادہ بھی، اب سب نے کہہ دیا پانی زیادہ پئیں، اتنا بھی زیادہ نہ پئیں کہ وہ جو ہے پھر جا کے کچھ ایک طرح کی باڈی میں جو ریٹینشن ہے اس کی وہ اور زیادہ گیس وغیرہ کا باعث بنے، اور آپ خود محسوس کریں گی کبھی کہ آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ آپ کا جو ہے وہ پیٹ آگے کو آیا ہوا ہے، کچھ دیر سے کھایا یا پھر کچھ زیادہ الٹ پلٹ کھا لیا۔ تو وہ یہ کہ آپ ہم وزن اجوائن اور سونف ہیں وہ ملا کے آپ بوٹل میں رکھ لیں، اور وہ آپ دن میں جو ہے ایک چائے کی چمچی جو ہے وہ لے لیا کریں صبح اور شام، یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں، میری ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو نہیں دیکھی تو دیکھ لیں پلیز، کہ گرین ٹی کتنی اہم ہے۔ گرین ٹی ہمارے ہاضمے کے نظام کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس میں آپ چھوٹی الائچی ڈالیں، ذرا سا اس میں آپ ہنی ملائیں یا نہ ملائیں تو بہتر ہے، اور اس کو پیتے رہیں دن میں۔ آپ ہر کھانے کے بعد اگر ایک کپ گرین ٹی پی رہے ہیں تو آپ کا جو گٹ بیکٹیریا ہیں، آپ کا جو معدہ ہے وہ گیس نہیں بنائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ پیٹ پھولنے کا احساس نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے، اور میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں گے۔